بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن الأعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب حضرت مولانا کتاب الدین صاحب تشریف لائیں گے اور کچھ دیر روشنی ڈالیں گے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود پاک نظر کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارک وسلم صلاة تبقى وتدوم. نہایت سعادت کی گھڑی اور خوشی کی بات ہے کہ یہ ہمارے عظیم معتمد اور محبوب ادارہ دارالعلوم فیاض المسلمین کی جانب سے یہاں کے وہ طلباء جنہوں نے فضیلت تک تعلیم حاصل کی اور اس کی آخری سال کی زیر درس رہنے والی سب سے مشہور ترین اور نہایت صحیح ترین کتاب بخاری شریف کی تکمیل کی یہ گھڑی ہے. مولا کریم ان بچوں کو اور ان کے اساتذہ کو، ادارے کے منتظمین کو، ان کے والدین کو اس مبارک گھڑی کا بھرپور حصہ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن حکیم کو نازل فرمایا. قرآن 23 سال کی مدت میں پیغمبر آخر الزماں سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت، موقع، محل اور حاجت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. قرآن متن کی حیثیت رکھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ اس قرآن اور اس متن کے لیے شرح کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے بغیر حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آقا کریم کے اقوال، افعال، اطوار، کردار، تقریر ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے نہ آدمی صحیح معنوں میں قرآن سمجھ سکتا ہے اور نہ دین سمجھ سکتا ہے. اسی لیے پوری دنیا کے مسلمان
قرآن کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے پڑھنے اور پڑھانے کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں۔ حدیث قرآن حکیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، مصطفیٰ اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی وہی ارشاد فرماتے ہیں جو وہی آپ پہ آتی ہے۔ اسی لیے ہم تمام مسلمانوں کا ماننا ہے کہ نبی جو اپنی زبان اقدس سے کہیں وہ بھی وہی ہے، اور جو جبریل لے کے آئیں وہ بھی وہی۔ فرق یہ ہے کہ جبریل جو لے کے آئے اس کو وحی متلو کہتے ہیں، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے جبریل لے کے آئے، اور نبی جبریل کے واسطے کے بغیر خود کہتے ہیں وہ وحی غیر متلو ہے، اس کی تلاوت نماز میں نہیں ہوتی۔ ورنہ نبی جو کہتے ہیں وہ اپنی خواہش اور مرضی سے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ان پہ وحی ہوتی ہے نبی اسی کو کہتے ہیں۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اپنی زبان اقدس سے، یا جو کچھ آپ نے کیا اعضائے جواہر سے، زبان سے کہا یا اپنے وجود سے کیا، یا آپ کی موجودگی میں کسی نے کچھ کیا اور آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے بھی منع نہیں فرمایا، اطلاع کے باوجود روکا نہیں، نکیر نہیں کی، اس کو اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں۔ تو قول، فعل، تقریر، رسول اللہ جو کہے ہیں اور آپ نے جو کیا ہے اور جو کچھ آپ کے سامنے میں کیا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا، وہ چیز حدیث کہلاتی ہے۔ حدیث قولاً، حدیث فعلاً اور حدیث تقریراً۔ قرآن کو اکٹھا اور جمع کرنے کے ساتھ ساتھ احادیث کے بھی لکھنے اور جمع کرنے کا سلسلہ بڑا پرانا ہے، لیکن ایک مخصوص زمانے میں عام لوگوں کو احادیث کو لکھنے سے اس لیے روکا گیا تھا کہ کہیں قرآن اور حدیث کا خلط ملط نہ ہو جائے، ورنہ تو حدیث کی کتابت کا سلسلہ بھی کسی نہ کسی طرح سے دور نبوی سے شروع ہے، اور نبی کے زمانے سے جو لوگ باشعور تھے انہیں لکھنے کی اجازت تھی۔ باب و کتابت العلم بخاری کے اندر امام بخاری نے ایک باب ہی قائم کیا ہے اور اس میں لکھنے کے حوالے سے باتیں کی۔ لیکن شروع میں تو جب حدیث کو جمع کرنے کی بات آئی تو محدثین نے ہر طرح کی حدیثیں جمع کر دی، سرکار کی طرف جن اقوال و اعمال کی نسبت تھی سب کو جمع کیا، لیکن اس جمع کرنے میں کچھ ضعیف کمزور راویوں کی باتیں بھی آ گئی، تو امام بخاری کا استاذ اسحاق بن راہویہ نے ایک مرتبہ اپنے درسگاہ میں اپنے اساتذہ، اپنے تلامذہ کے سامنے کہا کہ بڑا ہی اچھا کام ہوتا اگر کوئی ایسا کر دیتا کہ رسول اللہ سے جو حدیثیں صحیح سند کے ساتھ ہیں ان کو صرف جمع کرتا، کیونکہ اب تک جو جمع کی گئی روایتیں ہیں اس میں ہر طرح کی روایت کو جمع کر دیا گیا ہے، جس کی نسبت نبی کی طرف تھی سب اکٹھا کر دیا گیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ استاذ اسحاق بن راہویہ کی اس بات سے ہی میرے دل میں ایک جذبہ آیا کہ میں ضرور انشاءاللہ الرحمن ایسا کام کروں گا کہ نبی کریم کی صحیح روایتیں جو صحیح سند کے ساتھ آئی ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ارادہ بنا تو، مگر زندگی میں بڑے مشاغل اور مصروفیتیں ہوتی ہیں، عمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام بخاری خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوہ جہاں آرا کی زیارت نصیب ہوئی آپ کو، سرکار دو عالم تشریف فرما ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے خود کو دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے جس سے میں نبی کریم کے اوپر بیٹھنے کی جو کوشش کر رہی ہیں مکھیاں انہیں ہٹا رہا ہوں۔ اس خواب کے بعد بیدار ہونے کے بعد میں نے جب اس کو بیان کیا اپنے اساتذہ اور لوگوں سے
تو اس بات کی اور تائید ہو گئی کہ تم ان باتوں کو جو نبی کی نہیں ہے اور نبی کی طرف نسبت کی جا رہی ہے ان کو نبی کی طرف منسوب ہونے سے ہٹاؤ گے، اور جو نبی کی صحیح بات ہے انہی کی نسبت نبی کی طرف کرنے میں ایک عظیم کارنامہ انجام دو۔ اب وہ جو ایک جذبہ ان کا تھا، اس جذبے کے تناظر میں امام بخاری نے صحیح احادیث کی، صحیح روایتوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی تھی، اس کو جمع کرنا شروع کیا، اور اس نتیجے میں جو کتاب پوری انسانیت اور بالخصوص مسلمانوں کو ملی، اسی کتاب کو صحیح البخاری کہتے ہیں۔ علماء کا ماننا ہے اصح کتب بعد کتاب اللہ تعالی البخاری، اس روئے زمین پر اللہ کی کتاب قرآن حکیم کے بعد سب سے صحیح ترین جو کتاب ہے وہ کتاب بخاری شریف ہے۔ یہ تفصیلی تقریر کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ عشاء کے بعد گفتگو ہوگی، لیکن بخاری شریف کے حوالے سے بہت مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا اس کو ذہن نشین کریں۔ امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث جو بخاری کے اندر لائی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، اور سب سے آخری حدیث جس کو ابھی ہمارے عزیز طلبہ نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور آخری روایت کی تلاوت کی، انہوں نے پڑھی، قرأت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ بخاری کی آخری حدیث ہے۔ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ادائیگی میں نہایت آسان ہے۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند اور ادائیگی میں زبان پہ نہایت آسان، اور ثقیلتان فی المیزان، اور کل قیامت کے دن جب اس کے ثواب کو اللہ میزان عمل میں ڈالے گا تو بہت بھاری اجر ہے۔ تین خصلت ہے ان کلمے کے اندر، اللہ کو بہت پسند، زبان پہ بہت آسان، اور قیامت میں میزان عمل میں ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ۔ کیا ہے وہ کلمہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آخری حدیث بخاری کی اور سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ یہ جو امام بخاری کی کتاب ہے اور انہوں نے سب سے پہلی حدیث اور سب سے آخری حدیث جس پہ اپنی کتاب کو ختم کیا ہے، یوں تو مطابقت یہ ہے کہ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہیں، اور باب تھا کہ قیامت کے دن بنی آدم کے اعمال وزن کیے جائیں گے، تو اس اعتبار سے مطابقت ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد کی بھی دنیا ہے کہ امام بخاری اپنی کتاب کا اختتام توحید پہ کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی جو سب سے آخری کتاب ہے وہ کتاب التوحید ہے، اور اس کتاب التوحید کا آخری باب کتاب المیزان ہے، اور آخری حدیث یہ ہے جس کو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا، بچوں نے بھی پڑھا۔ سب سے آخری کتاب بخاری شریف کی جو بحث کی ہے وہ توحید ہے، اور اس توحید کے بعد کی آخری روایت یہ ہے کہ رحمان کو بہت پسند، زبان پہ بہت آسان، قیامت میں اجر کے اعتبار سے بہت بھاری۔ یہ دو کلمہ سنیے، دو کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ سبحان اور حمد اور عظیم کیا ہے، یہ اگر سمجھ لیں تو سب سمجھ جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں، اہل سنت و جماعت کے نزدیک کچھ صفتیں اللہ تعالی کی ایسی ہیں جن کا تعلق صفات کا ثبوت سے ہے، اور کچھ صفتیں ایسی ہیں جن کا تعلق سلب سے ہے۔ یعنی صفات باری دو طرح کے ہیں، ثبوتی اور سلبی۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ عالم ہے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ارادہ فرمانے والا ہے، اللہ جو چاہے وہ کرنے والا ہے، اللہ حیات رکھنے والا ہے، حیات دینے والا ہے،
یہ وہ صفتیں ہیں جو ثبوتی ہیں۔ اللہ ظالم نہیں، اللہ جھوٹا نہیں، اللہ جسم نہیں، اللہ جوہر نہیں، اللہ عرض نہیں، اللہ کائنات کی کسی چیز کی طرح نہیں۔ یہ وہ صفتیں ہیں جو سلبی ہیں، یعنی کچھ صفتیں وہ ہوئی جو اللہ کے شان کے لائق ہیں اور کچھ وہ جو اللہ کے شان کے لائق نہیں ہیں۔ جو اللہ کے لائق ہے اس کو بیان کرنا حمد کہلاتا ہے، اور جو اللہ کے لائق نہیں ہے اس سے اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ سبحان کہلاتا ہے۔ حمد اور سبحان آیا سمجھ میں؟ ساری کمال کی صفتیں اللہ کے لیے ہیں، یہ ہے حمد، اور سارے عیوب سے پاک اللہ کی ذات ہے، یہ ہے سبحان۔ اب آئیے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے اور ساری خوبیوں سے متصف ہے۔ اللہ سارے عیبوں سے پاک ہے اور سارے کمالات سے متصف ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمہ تمجید جو تیسرا کلمہ ہے اکثر لوگوں کو یاد ہوگا، نہیں یاد ہو تو یاد ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں چار چیزیں آ گئی۔ سبحان اللہ، اللہ سارے عیبوں سے پاک، یہ ہے تسبیح۔ والحمد للہ، اللہ ساری خوبیوں سے متصف، یہ ہے تمہید، تحمید، حمد۔ تو اللہ ہی وہ ہے جو سارے عیبوں سے پاک، اللہ ہی وہ ہے جو ساری خوبیوں سے متصف۔ تو جو ذات ایسی ہوگی وہی تو الہ ہوگی، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور جو الہ ہوگا وہ سب سے بڑا ہوگا تبھی تو الہ ہوگا۔ تو واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نفع نقصان کی طاقت بذات اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب التوحید کی آخری حدیث ہے جس کو ابھی ہم لوگ پڑھیں گے، بچوں نے تلاوت کی ہے، قرأت کی۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان کے باب میں سب سے پہلی حدیث بخاری کی اپنی نیتوں کو درست کرنا، اور دوسری سب سے آخری حدیث کیا ہے؟ وہ توحید، اللہ کے لیے ہو کے رہ جانا۔ تو نیتوں کو درست کر لینا اور اللہ کے لیے ہو کے رہ جانا، یہی تو انسان کی زندگی کا کمال ہے، یہی تو انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی کے لیے تو ہم آئے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب تفصیلی وقت نہیں ہے لیکن دو بات صرف بتا دیتا ہوں، بہت اہم بات ہے۔ آج ختم بخاری کے رسم کو بر صغیر، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، خاص طور پہ یہ منایا جاتا ہے، اور ہر بڑے مدرسے والے جہاں بخاری کی تعلیم ہوتی ہے ختم بخاری کا درس رکھتے ہیں۔ لیکن موجودہ زمانے میں بخاری کو اگر پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، اس پہ میں دو چیز آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ سند کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے امام بخاری اور ان کی کتاب کا جو مقام ہے اس پہ آپ بارہا گفتگو سن چکے ہیں۔ دو چیز آپ اس مجلس میں سنیے۔ نمبر ایک، امام بخاری نے اس کتاب میں اعتدال کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی کوشش کی۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں کس چیز کو؟ اعتدال کو، میانہ روی کو، بیچ والی راہ کو، جو کہ صراط مستقیم ہے، اس پہ بیلنس قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ جو بخاری پڑھاتے ہیں اور جنہوں نے بخاری کا مطالعہ کیا ہے وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مثال میں ایک دو دیتا ہوں، دیکھیے۔ امام بخاری جب کسی عمل کی فضیلت پہ گفتگو کرتے ہیں اور بہت ساری حدیثیں لا دیتے ہیں کہ نفل کی فضیلت ہے، شب قدر کی فضیلت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی فضیلت ہے، تو جب اعمال پہ بہت زیادہ روایت بیان کر دیتے ہیں
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ عمل کی روایت سن کے کوئی دکان میں تالا مار دے اور گھر میں بیٹھ جائے، مصلی بچھا کے تسبیح لے کے بیٹھ جائے۔ اس کے بعد امام بخاری ایک فوراً باب قائم کرتے ہیں الدین یسر، یہ ساری فضیلتیں تو ہیں مگر اس کے ساتھ دین آسان ہے، دین کو ایسا مت بناؤ کہ تمہارے لیے مشکل ہو۔ تو بخاری میں امام بخاری کا جو منہج ہے اعتدال کو برقرار رکھنا، بیلنس برقرار رکھنا۔ مجھے پتا نہیں کہ بخاری ختم کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ کیوں بخاری ختم کرنے کے بعد ڈس بیلنس نظر آتے ہیں۔ اگر واقعی بخاری پڑھا اور پڑھایا گیا ہے، صرف ورق گردانی نہیں کی گئی، سمجھا اور سمجھایا گیا ہے، تو ہماری زندگی میں اعتدال ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے، بیچ کی روش ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز بخاری میں اعتدال، یہ خود مستقل موضوع ہے، لیکن میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے، امام بخاری نے اعتدال پہ کس طرح سے گفتگو کی ہے اور اعتدال پہ امت کو رکھنے کی کیسے اس کتاب میں کوشش کی ہے۔ ایک باب آتا ہے زندوں کے عمل سے مردوں کے فائدہ پہنچنے کا بیان، زندوں کے عمل سے مردوں کے فائدہ پہنچنے کا بیان۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے، شرائط صاف ہے کہ زندہ جب اچھا کام کر کے اس کا ثواب مردے کو پہنچاتا ہے تو پہنچتا ہے۔ اس پہ امام بخاری نے روایت بھی لائی ہے۔ اللہ کے رسول جا رہے تھے، دو قبروں سے گزرتے ہیں، رک جاتے ہیں، ایک کھجور کی تر ٹہنی کو لے کے دو حصہ کرتے ہیں اور اس حصے کو کھجور کی شاخ کو دونوں قبروں پر رکھ دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا صحابہ سے خود آپ نے پوچھا، جانتے ہو کیوں میں نے ایسا کیا؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہم کیا جانے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ ہمیں بتاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ان دونوں قبر کے مردوں پہ عذاب ہو رہا تھا، اور کوئی بڑے امر کی وجہ سے نہیں جس سے بچنا مشکل ہو، بلکہ اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور ایک لوگوں کی چگلی کرتا تھا۔ میں نے یہ تر شاخ اس لیے رکھ دی کہ جب تک یہ تر رہیں گے تسبیح پڑھیں گے، اور امید ہے کہ اللہ اس سے مردے کو عذاب میں تخفیف فرما دے، ہلکا کر دے۔ تو زندوں کے عمل سے مردوں کو ثواب پہنچنے کا بیان۔ لیکن اس باب کے قیام کے بعد خود امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں کہ کل امرئ رہین بما کسب، ہر آدمی جو کر رہا ہے اسی کا سزاوار ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ زندوں کے عمل سے مردوں کا ثواب ہوگا، بالکل سچ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندہ نماز چھوڑ دے کہ مرنے کے بعد بیٹا تیجا کر دے گا، زندہ زکات چھوڑ دے کہ مرنے کے بعد بیٹا چالیسواں کر دے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ زندہ خلاف شرع زندگی گزارے تاکہ مرنے کے بعد لوگوں کو بھوج کر دیا جائے، چالیسواں کا کھانا کھلا دیا۔ کتنا اعتدال امام بخاری نے قائم کیا ہے۔ آج اس دور میں جب امت افراط و تفریط میں پڑی ہوئی ہے، بخاری کو سمجھنے اور اس سے اعتدال کا سبق لینے کی خاص ہے۔ ایک سبق۔ دوسرا سبق جو اس بخاری سے اس وقت امت کو لینے کی ہے وہ یہ کہ اختلاف کے باوجود مل جل کے کیسے زندہ رہا جائے گا۔ بخاری سے اس وقت جو سیکھنا ہے دوسرا سبق وہ کیا ہے کہ اختلاف کے باوجود، اب آپ کو میں اختلاف بتاتا ہوں۔ یہ بخاری شریف جو کتاب رکھی گئی ہے نا، اس کتاب میں درجنوں مقامات ایسے ہیں، ایک دو تین نہیں، درجنوں مقامات ایسے ہیں جہاں امام بخاری نے قال بعض الناس اس طرح کہہ کر کے ائمہ احناف کے موقف پہ تعریض کی اور اعتراض کیا ہے۔ ایک دو نہیں، درجنوں مقامات ایسے ہیں جہاں قال بعض الناس کہہ کے ائمہ احناف کے جو موقف ہیں اس کو بیان کیا اور ان سے اپنا علمی اختلاف امام بخاری نے رکھا۔ اس کے باوجود ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، اس بیلٹ میں بر صغیر میں زیادہ تر حنفی ہیں، کیرلا سائیڈ میں کچھ شافعی ہیں، لیکن اس بیلٹ میں زیادہ تر حنفی ہے۔ حنفی ہونے کے باوجود اس کتاب کو یکساں تینوں ملکوں میں مقبولیت حاصل ہے کہ ائمہ احناف سے اختلاف کے باوجود ان کی کتاب کو کتنی نظروں پہ رکھا جاتا ہے، کتنی عقیدہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ اسلاف کا طریقہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اختلاف کی بنیاد پر دل گندا مت کیا کرو، اختلاف کے باوجود عزت کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کا سلیقہ بخاری سے سیکھا کرو۔ اختلاف کی وجہ سے آپس میں دل گندا کر کے مت رہو کہ اس کی لمبی ٹوپی ہماری گول ٹوپی تو تیرچھی نظر کر کے بھاگنے لگو۔
اختلاف کے باوجود کیسے عقیدت کے ساتھ رہ سکتے ہو؟ امام بخاری نے ائمہ احناف سے اختلاف کیا اور آج عقیدت سے اس بخاری کی کتاب کو ہم پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ یہ دو چیز خاص طور سے بخاری سے سیکھنے کی تھی۔ مستقل گفتگو کے لیے یہ وقت نہیں ہے ورنہ دیگر چیزیں رک جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری میں دین کا جو منہج امت کے سامنے رکھا ہے، ہم تمام امت محمدیہ کو اس منہج پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Baru